اس میں کلام اور گفتگو اور باعث اور نصیحت کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے. اگر یہ آج کل ہمارے معاشرتی زندگی کا یہ حصہ بن چکا ہے اور اس میں ہم اپنی بہت ساری توانائیاں بھی اس میں ہم خرچ کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں. کسی ایک پروگرام کو منعقد کرنا اس میں بڑی توانائیاں ہم صرف کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف طریقت یہ طریقہ نقش بندی وفائی سے ہے. طریقت یہ کہہ رہی ہے کہ گفتگو کو, کلام کو, ارفاق کو, دعواؤں کو چھوڑ دو, مرد حال بنو, یعنی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو. تو یہ یعنی کہ بظاہر دیکھا جائے تو بالکل متضاد باتیں ہو جاتی ہیں. آج کل تو ہم گفتگو سے بغیر رہ نہیں سکتے. اوپر سے پھر آج کل سائنس نے بڑے کمالات دکھائے ہیں, بے شمار نئی نئی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں. سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. ہر وقت ہر لمحہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, کیسے لگ رہے ہیں, شکل کیسی ہے, تصویر کیسی ہے, صورت کیسی ہے, کس فنکشن میں, ہر وقت ہم ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. اب اس کو اگر ہم اپنے طریقت اور تصوف کے حوالے سے دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو, یعنی کہ اپنے کردار کو ٹھیک کرو, اپنے عوام کو ٹھیک کرو. تو اب گفتگو جب کی جائے تو آج اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑا شرمندہ سا محسوس کر رہا ہے. اتنی تقریریں ہوئی ہیں, آپ مجھے آج کو علم ہے کہ اتنے گھنٹوں سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی ساری گفتگو, تقریر, نعت اور منقبت, وہ ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں. اوپر سے اب وہ آج بھی چڑھ ہو رہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کے اوپر آخری دن کا بوجھ اٹھاتے اونٹ بیچارہ کچھ کر کے بیٹھا ہوا تھا, وہ بوجھ اس پر لاتے جا رہے ہیں. اونٹ کو پتہ ہی نہیں کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں, وہ صرف بوجھ محسوس کر رہا. بیچارہ اونٹ صرف بوجھ محسوس کر رہا. وہ سمجھ رہے کہ بڑا طاقتور ہے. میں نے حیثیت قوم ہم اپنے آپ کو, ہم سب اپنے آپ کو اس اونٹ کی جگہ ذرا سے دیکھ کے ہی محسوس کرتے ہیں. وہ لاتے جا رہے تھے, بوریاں ڈالی, پھر اینٹیں ڈالی, ایسے ہم گفتگو کر رہے ہیں. پھر اس کے اوپر لکڑیاں بھی ڈال دی. اونٹ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوا. لیکن آخر میں کوئی ایک دن کا کوئی کانا اس پر رکھا تو وہ آخری دن کا ثابت ہوا کہ اس کے بعد اونٹ کی توانائی طاقت جواب دے گئی اور بیچارہ گر گیا. میں نے حیثیت کو اتنی ہم تقاریر, باعث اور گفتگو سنتے ہیں, وہ اونٹ کی طرح ہم پر وہ بوجھ بڑھ رہا ہے. تو اب اوپر سے میں بھی اپنی اس میں ٹانگ لگاؤں تو مجھے آج اس کو بڑا شرمندہ کیونکہ آج پہلے عرض کر چکا ہے آپ سب یہاں طریقت کی وجہ سے جمع ہو. تو طریقت کہہ رہی ہے کہ مقام کو چھوڑ. کم از کم اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے, جتنے بھی ہم سب بیٹھے ہوئے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اتنی بات اس وقت ہمیں سمجھ لینی چاہیے. بہت ساری چیزیں ضروری بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ غیر ضروری بھی. آپ کو گفتگو ملول تو قبول کر رہی ہوگی, مجھے یہ بھی فکر ہو رہی ہے, لیکن جب کہا گیا ہے کہ گفتگو کرو تو جو میرے دل میں ہے اگر میں زبان پر نہ لاؤں تو یہ بھی مجھے آتا ہے, اس کو اچھا نہیں تو اب مجبوری ہے آپ کو بولنا پڑے گا. تو اتنی ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں اس زندگی میں, ہم سب بہت ساری چیزیں. آپ سے سوال ہے, نوجوانوں سے سوال ہے, تجربہ کار اسکالر پڑھے لکھے لوگوں سے سوال ہے, پروفیسر اساتذہ سے سوال ہے, مرد اور خواتین سے سوال ہے, نوجوان بچیوں اور لڑکوں سے سوال ہے. جتنی ساری چیزیں ہم کرتے ہیں ان میں ضروری چیزیں کتنی ہیں. دن میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں, جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں, اس میں ضروری کتنی چیزیں ہیں اور غیر ضروری کتنی ہیں. ایک دن تو بیٹھ کر حساب کرنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب بستر پر بیٹھتے تھے تو پورے دن کا حساب لگاتے تھے کہ صبح میں نے کیا کیا, دوپہر کو کیا کیا, شام کو کیا کیا. جو
اچھی بات نہیں ہوتی تھی تو وہ مانگتے تھے اس وقت بیٹھ کر، جو اللہ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مانگتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اتنی ضروری اور غیر ضروری سب ضروری چیزیں تو ہوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا بہت مشکل تھا. اچھا اس سے بھی آگے آتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں صحیح کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کچھ چاہ رہی ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں، اور ہم اپنے خدا کو راضی کرتے ہیں. تو بات پھر وہی پر آ جاتی ہے کہ طریقت کے حوالے سے ہمیں مرد حال بننا ہے. مرد حال وہ ہے جس کو اس لمحہ جس گھڑی میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو اس کا علم ہو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے. اور پھر جب ہم گھر پہنچے اس وقت بھی ہمیں اس چیز کا پتا ہو کہ اس گھڑی میں جو آنے والی ہے آدھے گھنٹے کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد، یا اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے. اس طرح اس گھڑی میں اگر ہم جینا سیکھ لیں جس گھڑی میں ہم موجود ہیں اور اس گھڑی میں اس کام کو پورا کر لیں تو ہماری زندگی بہت آسان بن سکتی. تو جو اراکین ممبران نے آواز سنائے اس پر اس بات پر ان سب برانچز کے اور صوبہ اس زون 1 اور زون 2 کے عہدیداران کو مبارک، آفرین ہو، شاباش ہو کہ آپ اپنے اس کام کو جاری رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اولاد کو بچائیں جہالت سے، علم کی محرومی سے، صراط مستقیم پر چلنے سے وہ یعنی کہ محروم رہیں، وہ اعتدال والی زندگی بسر کرنے سے محروم رہیں. کس وجہ سے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایک دور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میرے پروردگار ہم تو حقدار ہیں جو تو ہمیں سزا دے رہا ہے، لیکن ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ کو سزا دیجیے، کیونکہ جو باتیں جو سوال آج ہم سے پوچھے گئے انہوں نے تو اس بارے میں ہمیں آگاہی نہیں کیا تھا. ہم تقریریں باعث گھر میں ہمارے اندھیرا رہا، ہمارے بچے محروم رہے. تو ان سب آباد کو گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کی اعلیٰ تعلیم اور بہترین تربیت ہماری ذمہ داری. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے جب آج بولتے ہیں اس میں بیٹے بھی شامل ہوتے ہیں، بیٹی ہے اس کو چھوڑ دو، بیٹے کو پڑھا نہیں. جتنے بھی ہم جواب کے احباب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی پڑھانا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھانا ہے. میراث ہے علم حضور علیہ السلام کا، ورثہ نبی کا، ہم صرف بیٹوں کو دیں بیٹیوں کو نہ دیں. تو کیا یہ بیٹیاں ہم نے اس بارے میں ہمیں جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گی کہ انہوں نے ہمیں نبیوں کے ورثے سے محروم رکھا. تو علم سے اپنے بیٹیوں کو بھی ہم محروم نہ رکھیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. آپ کی برانچز تو کافی ہے لیکن وفود کے حوالے سے سننے میں نہیں آیا، تو آپ سے گزارش ہے وفود تشکیل دیے جائے. جس طرح کہ اللہ آباد شریف میں اہتمام ہوتا ہے وہاں ہر روز تقریباً جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو نماز عصر کے بعد وفود کے جو مشتمل ارکان ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنی رپورٹ دیتے ہیں. تو یہاں وفود بھی تشکیل دیے جائیں جو 3 افراد پر مشتمل ہو، 2 افراد پر، 5 افراد پر. انہیں کوئی ایک جو ہے وہ تقریر بھی کرنے والا ہو، جیسے گفتگو تو آپ سب کر سکتے ہیں. آپ تو اصحاب طریقت ہیں، طریقت والا تو گفتگو کرتا ہی نہیں، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا جو اٹھنا بیٹھنا یہ خود تبلیغ ہے. اس کا ملنا، اس کا جلنا، اس کا مسکرانا اور پھر لوگوں سے محبت کرنا، عزت دینا، تبلیغ حقیقت میں یہ ہے. ملک میں تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ کس طرح تبلیغ آپ اور ہم کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس طرح ہم تبلیغ کر رہے ہیں. کیا یہ طریقہ میں نے آپ سے عرض کی کہ کون سی صحیح باتیں ہیں، کون سی غلط باتیں؟ وہ ایک روش چلی آ رہی ہے، وہ 200 سال سے، 300 سال سے، 500 سال سے ایک چلتے 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 ایک عادت بن گئی. وہ نسل در نسل منتقل ہوئی. ضروری نہیں ہے کہ ان سب روایتوں کو ہم چلائیں، نہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان روایتوں میں اس روش میں کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے. اگر ہم اپنے
معاشرتی پریشر کی وجہ سے، سماجی پریشر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کر گزرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر تمہیں عقل نہیں ہے، اپنا کیوں تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک مشہور، بس آپ کی عظمت تو سبحان اللہ، آپ کا شان سبحان اللہ، آپ کا جو اسوہ حسنہ جس کو اختیار کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرو، صحیح ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی ایک چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ سوچنے والے تھے، سوچتے رہتے، یہی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو دوستو یہ وفود کی تشکیل ہونی چاہیے، یہ آپ بات نوٹ کریں اور اس سلسلے کو بڑھائیں، اور جتنی برانچز ہیں جس طرح دوستوں نے بتایا وہاں تعلیم کا سلسلہ ہے تو یہ جاری رہے، بلکہ جہاں تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے خصوصاً قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ وہ جاری کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات خلفاء اکرام کی محنت ہے وہ قابل داد ہے، یہ خلفاء اکرام ہے اس جماعت کے آدمی اور اس جماعت کی رہنمائی کرنے والے، جن کی محنتوں کی وجہ سے آج اتنے احباب یہاں موجود ہیں، ورنہ تو پہلے بھی عاجز بھی آتا رہا ہے، سالوں سے سفر ہوتے رہے، اس طرح لوگ جو درجوں شاید نہ آتے ہیں، یہ ان خلفاء اکرام کی محنت ہے اور میرے مرشد کامل کی نظر کرم کے فیض کا اثر ہے۔ اور پھر یہ آپ سب کو دار تحسین دی جاتی ہے کہ حاضرین میں تعداد نوجوانوں کے زیادہ نظر آ رہے ہیں، یہی نوجوان ہیں، آپ نوجوان ہیں، کل آپ ہماری رہنمائی کریں گے، ملک اور ملت کی جو لگام ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کو تیاری کرنی چاہیے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے، آپ کے اندر صبر ہو، آپ کے اندر، میرے اندر، سب کے اندر برداشت ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو تھوڑی تھوڑی بات پر غصے بھی آ جاتے ہیں، کیا اس کو صبر کرنے والا بولا جائے گا؟ جو کان کے کچے ہیں، کسی نے کانا پوسی کی، ادھر کی بات ادھر سنائی، ادھر کی بات ادھر سنائی، اس پر اعتبار کر لیا، وہ دل میں اس نے بوجھ رکھ لیا، کیا یہ صبر کرنے والے ہیں؟ اور کیا جو لوگ معمولی باتوں پر اشتعال میں آ کر لڑائی شروع کر دیتے ہیں، زبانی جنگ، اب تو سوشل میڈیا کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کبھی تو شرمندگی ہوتی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، زبانی جنگ، پھر ہم لاٹھیاں اٹھا لیتے ہیں، لڑتے ہیں، کیا یہ صبر کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر تو میرے حبیب، میرے آقا و مولانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سیکھے کہ مکے میں آپ کے ساتھ کیا کچھ روا نہیں رکھا گیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ کے ساتھ لین دین بند کر دی گئی، آپ کے دوستوں کو تنگ کیا گیا، عذاب اور تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کے اوپر گند پھینکا گیا، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ بھائی ہم میں سے کسی پر ایسا ہوا ہے؟ مجھے تو اپنے حوالے سے کبھی یاد نہیں ہے، ذرا سوچیں، پتھر برسائے گئے، اور پھر آپ کے اہل عیال کو، آپ کے اہل بیت کو تنگ کیا گیا، ہم اپنے اوپر برداشت کر لیتے ہیں، اپنے بچوں پر برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پہنچے، دیکھیں ان کی ثابت قدمی، جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے انور پر زخم آیا، سنایا آپ نے، آپ کی نالین مبارک آپ کے لہو سے تربتر ہو گئے، یہ ساری چیزیں کبھی کسی کے سامنے کوئی شکایت تک نہیں کی، انتقام تو بڑی بات ہے، یہ ہوتا ہے صبر۔
یہ دوستوں فقیروں یہ ہوتا ہے سبر، اور یہ ہے ذکر قلبی کا ثمر، جس کے اندر یہ ثمر پایا جاتا ہے وہی ذکر قلبی کر رہا ہے۔ جس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے وہ اپنے ظاہر کو کتنا بھی بنا لے لیکن وہ صحیح ذکر قلبی ابھی تک کر نہیں آتا۔ تو اس لیے میرے دوستوں ہم ضرور حضور علیہ السلام کی دو باتوں کو میں نے عرض کیا، ایک آپ کے سبق کو بیان کیا، دوسری میں نے بات عرض کی کہ آپ غور فکر کرنے والے تھے۔ ان دو باتوں کے لیے آپ سے ہر وقت گزارش ہے کہ کوئی بھی کام کریں، ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ جلد بازی کرنا شیطان کا صحیح، پھر میں کہہ رہا ہوں جلد بازی کرنا ہم جلد بازی کہیں بولے ہم جلد بازی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وہ سوچ دکھاتے ہیں، اور پھر آپ کی یہ وصف ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ سنا ہے آپ کے ہاتھ آخرت میں، تو ہم ان کے غلام اور امتی ہے، تو یہ وصف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک میرے دوستو جتنا آپ کے اندر دیکھو اللہ نے رحمت کے دروازے میرے پیارے نبی کے لیے کس طرح کھول دیے، فتح مبین مل گئی، دشمن جو تھے وہ دوست بن گئے۔ اے میرے دوستو یا تو ہمیں اس طریقے میں آنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں آنا چاہیے، اب آ گیا ہوں تو پھر چیلنج آپ کے سامنے میں بیان کی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب تعلیم کو عام کریں، اپنے بچیوں کو تعلیم دیں، اور اس طرح جو ضروری دینی تعلیم ہے اپنے گھر میں گفتگو کی مرشد کامل کے فیوزات و برکات سے ان کو آگاہ کریں۔ یہ ان کی تربیت بھی ہے، یہ ان کی تعلیم بھی ہے، ان کو قرآن مجید پڑھائیں اور پھر ان کو اسکول بھیجیں، کالج یونیورسٹی تک وہ تعلیم حاصل کریں، اور برانچز جتنی بھی ہیں وہ مثالی برانچز ہونی چاہیے، جس کے لیے آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ان میں کیا کیا ان کی لوازمات اور ضروریات، وہ لوازمات وہ ضروریات ان برانچز میں موجود ہوں، جس کے لیے صحت کی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے حضور علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے معدے کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی چھوڑ۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے دوست بیمار نہیں ہوتے، کیوں نہیں بیمار ہوتے؟ اس لیے بیمار نہیں ہوتے کیونکہ ان کو ابھی بھوک ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یعنی کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہم تو طریقت کے ساتھ وابستہ فقیر ہیں، ہمارے پاس ایک روٹی بھی ہو تو ہم اس کے 2 حصے کریں، ایک بھائی کو کھلائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور دوست کو پوچھیں گے۔ دل بڑا کریں، اللہ تعالیٰ بڑے دل والوں کو، بڑی ہمت والوں کو بہت پیار کرتا ہے، تو آپ بھی بڑی ہمت والے اور بلند حوصلہ بنیں۔ دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی یعنی یہاں آ کر ہم بیٹھ گئے تو فقیر بن گئے، باہر نکلے تو پھر وہ دوسرا کوئی رنگ لے لیا۔ تو ہمارے حضور رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے، اور اپنے سنا صحیح سے شعر سنا، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو، یا تو موم بن جاؤ نرم، جو موم جب جیسے مرشد کے ہاتھ میں موم کی طرح جو ہاتھ میں رہے گا تو تبھی کچھ چیز بنے گی، یا تو موم بن جاؤ یا تو پورے کے پورے پتھر بن جاؤ۔ تو یہ اس لیے دورنگیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم ایک رنگ اختیار کریں، اور الحمدللہ ہماری رہنمائی موجود ہے، ہمارے رہبری ہو رہی ہے، ہمیں راستے بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی تلقین یہ ہے کہ ہم فکر کریں، ہم اور نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں، زکوٰۃ جن پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور علیہ السلام نے ہم جو ان کا فیض صدیق اکبر شیخ لکشمن کے توسل سے ہمیں ملا ہے، ذکر کرنا سب کو اجازت ہے، یہاں دل ہے توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، سب آداب کو جائے۔